حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفیٰ وعلى آلہ الامجاد واصحابہ الصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون وقال عز وجل ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا قال الله عز وجل في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا طبيبنا كريمنا ملجانا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اے ختم رسول سید کل سرور ذیشان سلطانوں کے سلطان تم قبلہ دل کعبہ جاں مرکز عرفان اور حاصل ایمان تم سامنے ہو اور میں ہوتا رہوں صدقے مقصد یہ برائے احسان کئی تم نے کیے تم پہ میں قربان ہاں یہ بھی ایک احسان۔ برادران عزیز، اللہ سبحانہ و تعالی کا کروڑہا فضل و کرم ہے، یہ کروڑہا احسان ہے ہم پر کہ ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ وہ محبوب ہے جن کو اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے اور وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو اللہ سبحانہ و تعالی نہ یہ دنیا بناتا، نہ یہ فلک بناتا، نہ یہ زمین بناتا، نہ چاند، نہ تارے، نہ سورج، نہ جن، نہ انس، نہ شجر، نہ حجر، الغرض دنیا میں کائنات میں کوئی چیز نہ بناتا اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری نہ ہوتی۔ تو پتہ چلا کہ حضور وجہ تخلیق کائنات ہے، کہ حضور کے بنا یہ کائنات نہ ہوتی، اور حضور کا آنا ہمارے لیے باعث شرف و باعث رحمت ہے۔ اور علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ جس رات میں قرآن پاک کا نزول ہوا تو اللہ نے اس کو لیلۃ القدر بنا دیا۔ یقیناً جس شب یعنی شب میلاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ صاحب قرآن ہیں، جب صاحب قرآن تشریف لاتے ہیں تو وہ رات، وہ شب وہ لیلۃ القدر سے زیادہ عظمتوں والی ہے، زیادہ فضیلت والی ہے۔ اور جب میلاد پاک کے تعلق سے ہم سنتے ہیں اور ذکر میلاد سنتے ہیں تو مومنین کے دل مسرور ہوتے ہیں اور عاشقوں کے دل وجدانی کیفیت میں ہوتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور زحمتوں کو حضور نے دور کیا، برائیوں کا خاتمہ کیا اور ناپاکیوں کو دور کیا۔
اور بندوں کو اللہ کے قریب کیا، تو یقیناً حضور انسان کے لیے، یہاں تک کہ تمام کائنات کے لیے رحمت ہے۔ لیکن افسوس، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دور حاضر میں مسلمان بے راہ روی کا شکار ہے اور ایسی گمراہیوں میں گم ہیں کہ پھر لوٹ کے نہیں آتے۔ خاص طور سے شہر حیدرآباد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قتل و غارت گیری کا سلسلہ جاری ہے۔ نئے نئے قسم کے ہم کلپس دیکھ رہے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ نئے نئے قسم کے جو ہے نا لوگ گناہوں میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں۔ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ علماء کے اتنے پیغامات سنانے کے باوجود، علماء کے اتنے دروس ہونے کے باوجود، تقاریر ہونے کے باوجود، بیانات ہونے کے باوجود، لوگ اسی رفتار بے ڈھنگی سے چلتے جا رہے ہیں۔ بطور خاص ہم دیکھتے ہیں کہ شہر حیدرآباد میں شراب نوشی اور جو ہے نا زنا کاری یہ عروج پر نظر آتی ہے، اور پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے آئے دن کیونکہ سوشل میڈیا میں ہم رہتے ہیں، سوشل میڈیا کو ہم جو ہے نا یوز کرتے ہیں، زیادہ فالو کرتے ہیں۔ کئی نیوز میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جگہوں پر قتل و غارت گیری عام ہو گئی ہے کہ بلا وجہ اور چھوٹی چھوٹی بات پر لوگوں کے قتل کیے جا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا جو مقصد ہے یہاں پر، مجھے حکم ہوا ہے کہ شراب نوشی اور زنا کاری کے تعلق سے بات ہو۔ شراب ایک ایسی برائی ہے جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ شراب پر لعنت، خمر پر لعنت ہے اور شراب پینے والے پر بھی لعنت ہے۔ یہ ایسی برائی ہے کہ حضور نے دو ٹوک انداز میں فرما دیا کہ یہ جو بھی پیتا ہے وہ لعنتی ہے۔ اور صرف شراب نہیں، شراب سے جڑی ہوئی جتنی چیزیں ہیں، یعنی نشہ کرنے والی جتنی چیزیں ہیں، وہ سب اسی حکم میں آتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، کیونکہ شراب کے لوگ عادی تھے، یہ شراب کی ہسٹری بھی ایسی ہے، اس کی تاریخ بھی اتنی پرانی ہے جتنی نوع انسان کی تاریخ پرانی ہے، اور کسی کو کچھ اندازہ نہیں کہ یہ کب سے شروع ہوئی تھی اور کس نے اس کو ایجاد کیا دنیا میں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو مراحل میں 3 مراحل کہتے ہیں کہ علماء کرام کہ یہ 3 مراحل میں شراب کی حرمت کا حکم آیا ہے۔ سب سے پہلے کیونکہ لوگ شراب کے عادی تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے ایک آیت سورہ بقرہ میں نازل فرمائی کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ لوگ شراب اور جوے کے عادی تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم نازل فرمایا اور یہ آیت نازل فرمائی کہ اے حبیب، یہ آپ سے شراب اور جوے کے تعلق سے سوال کرتے ہیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد کچھ لوگ شراب کو ترک کرنے لگے، کچھ لوگ اس کو جاری رکھیں، اور پھر اس کے بعد کچھ دن گزرے اور پھر کچھ وقت گزرا تو دیکھے کہ لوگ شراب کے عادی ہیں اور اس کی وجہ سے فسادات ہو رہے تھے، آپس میں لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم نازل فرمایا سورہ نساء میں کہ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب فرما دیجئے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ اگر تم نشے کی حالت میں ہیں تو تم نماز کے قریب مت جاؤ۔ اگر تم شراب پی کر ہو، نشہ کر کے ہو، تو اس حالت میں تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کئی لوگوں نے شراب کو ترک کر دیا، اور اس کے باوجود بھی کئی حضرات اس کے عادی تھے، کیونکہ یہ آسان بات نہیں تھی کہ اچانک شراب کو چھوڑ دے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو ایک مراحل میں اس کو طے کروایا، اس کی حرمت کا حکم۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بڑی جد و جہد رہی ہے، اس میں بڑی جد و جہد رہی ہے کہ شراب کو بند کرائی جائے۔ تو آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اے اللہ، شراب کے تعلق سے کچھ حکم نازل فرما، اور حضور سے پوچھتے رہتے تھے کہ حضور ہمیں شراب کے تعلق سے کچھ فتویٰ دیجیے، کچھ فتویٰ دیجیے۔
تو آخر کار پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مائدہ میں یہ آیت نازل فرمائی، جس کا میں نے خطبے میں جس کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ رجس کہہ کے اللہ تعالیٰ نے شراب کو اور جوے کو اور جو لوگ جو ہے نا بت پرستی کرتے تھے اور فال کھلاتے تھے، جوا بازی کرتے تھے، یہ تمام جو نجس کام ہیں، اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس سے تم اجتناب کرو، رک جاؤ۔ اور کیوں؟ کیونکہ رجس ہے، یہ گندگی ہے، ناپاکی ہے، من عمل الشیطان، اور یہ شیطانی عمل ہے۔ فاجتنبوہ، تو تم اس سے رک جاؤ، لعلکم تفلحون، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو شراب سے رک جاؤ، نشے سے رک جاؤ، شراب سے رک جاؤ۔ یہاں پر لفظ خمر اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا۔ خمر کہتے ہیں، جب اس کے اگر لغوی معنی کو دیکھیں گے، عربی میں خمر کہتے ہیں ایسی چیز کو جو کسی چیز کو ڈھانپ لے، جو کسی چیز کو ڈھانپ لے۔ حضرت فاروق اعظم نے ممبر شریف پر اس کی تفسیر دی کہ آپ نے کہا کہ بے شک خمر ایسی چیز ہے، الخمر خامر العقل، کہ خمر ایسی چیز ہوتی ہے، نشہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، عقل کو جو ڈھانپ دیتی ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، کل مسکر خمر وکل خمر حرام، کہ تمام چیزیں جو نشہ دیتی ہیں وہ خمر کے حکم میں آتے ہیں، اور تمام خمر حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جتنی چیزیں جو نشہ کراتی ہے، جس سے آدمی کو نشہ ہوتا ہے، وہ تمام چیزیں حرام ہیں، وہ خمر کے حکم میں آتے ہیں، وہ اسی آیت کے تحت آتے ہیں، اسی خمر کے حکم میں آتے ہیں۔ تو وہ تمام چیزیں جس سے آدمی کو نشہ ہوتا ہے اور وہ جس سے عقل زائل ہو جاتی ہے، جس سے سمجھ زائل ہو جاتی ہے، ایسی چیزیں حرام کر دی گئی، حرام کر دی گئی۔ اور پھر ہمیشہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس کے کوشاں رہے کہ کیسے شراب کو بند کیا جائے، شراب کو بند کیا گیا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے نا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ اس وجہ سے جو یہ شراب اور جوئے کی وجہ سے آپس میں تم لوگوں میں عداوت آ رہی ہے، بغض آ رہی ہے، آپس میں تم لوگ لڑ رہے ہو، تو اس سے اگر تم رک جاؤ گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم اس سے اجتناب کر گئے؟ تو اس پر حضرت فاروق اعظم نے فرمایا انتہینا انتہینا، اے اللہ ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے، ہم اس سے رک گئے، ہم اس سے رک گئے۔ تو پتہ چلا کہ شراب بہت ہی ناپسندیدہ شے ہے، جس سے آپس میں لوگوں میں فساد ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے، ایسے ایسے کام کراتی ہے شراب، اور حیوانیت پر اتر آتے ہیں لوگ۔ اسی لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زانی جب زنا کرتا ہے اور چور جب چوری کرتا ہے، دیکھیے آپ وعید کتنی بری ہے، شراب کی کتنی بڑی وعید آئی ہے۔ شرابی جب شراب پیتا ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے، وہ کس حال میں ہوتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، مسند احمد کی حدیث ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ زانی جب زنا کرتا ہے اور چور جب چوری کرتا ہے اور شرابی جب شراب پیتا ہے تو اس وقت وہ ایمان کی حالت میں نہیں رہتا، اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ اور ایک اور روایت میں آیا ہے کہ جب یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں، شرابی، زانی اور چوری، جب یہ اس حرکت میں ملوث رہتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اس کا ایمان اس کے سر پر آ جاتا ہے، یعنی کہ اس کے دل میں ایمان نہیں رہتا، اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ تو آپ خود سمجھ لیں کہ پھر وہ کس کیفیت میں، کس حال میں رہتا ہے۔ اور جب یہ اس چیز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر ایمان واپس لوٹ کے آتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑا ہی غور و فکر کرنے والی یہ حدیث ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ ایمان نکل جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے آپ اس کی سنگینی دیکھیں کہ شراب پینے سے کیا کیا جو ہے نا آدمی پر کیا اثر ہوتا ہے، اور پھر اس کا کیا حشر ہوتا ہے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح ہم کو
شراب پینے سے رکا رہے ہیں۔ یقیناً میرے آقا رحمت للعالمین ہیں جو چاہتے ہیں کہ امت جو ہے نا زحمت کی طرف نہ جائیں، جو چاہتے ہیں کہ امت دوزخ کی طرف نہ جائیں، جو چاہتے ہیں کہ امت مومن رہے، لوگ مومن رہے، لوگ کفر کی طرف نہ جائے، لوگ غلاظت کی گندگی کی طرف نہ جائے۔ یقیناً ہمارے آقا رحمت للعالمین ہے، آپ کی میلاد کا صدقہ ہے کہ ہم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان چیزوں سے دور رہنے کے لیے جو تلقین فرمائی ہے، اس کا بڑا ذریعہ، اس کی بڑی کوشش حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اور مسلم شریف کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ تمہاری مثال ان پروانوں کی مانند ہے، ان پتنگوں کی مانند ہے جو شمع کی طرف جا رہے ہیں، یعنی کہ تم دوزخ میں گرنا چاہتے ہو، تمہاری مثال ان پروانوں کی طرف ہے جس کو پتا ہے جو ہے نا کہ وہ دوزخ ہے، لیکن پھر بھی تم اس کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہو، تم اس دوزخ کی طرف جاتے چلے جا رہے ہو، اور میں تم کو تمہاری کمروں سے پکڑ کر پیچھے گھسیٹتا جا رہا ہوں، پیچھے لیتا جا رہا ہوں۔ یہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور وہی سرکار نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، آقا فرماتے ہیں لعن اللہ الخمر وشاربها۔ آپ دیکھیں کہ حضور خود اس پر لعنت کر رہے ہیں کہ جو شراب پیتا ہے اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ پہلے تو شراب پر اللہ کی لعنت ہو، پھر حضور نے فرمایا کہ شراب پینے والے پر لعنت ہو، پھر حضور نے فرمایا کہ خریدنے والے پر اور بیچنے والے پر اور تیار کرنے والے پر اور تیار کرانے والے پر اور اٹھا کر لانے والے پر اور اس شخص پر جس کے لیے اٹھا کر یہ شراب لائی گئی ہے، یعنی جتنے لوگ اس پروسیس میں شامل ہوتے ہیں۔ اور شراب سے میری مراد صرف شراب نہیں، کہ شراب سے اس کی مراد ہے کہ جتنی چیزیں جو نشے کے لیے یوز ہوتی ہیں، نشہ جس چیز سے آدمی کرتا ہے ان تمام چیزوں کا اس میں احاطہ ہو رہا ہے، کہ جتنی چیزوں سے لوگ نشہ کرتے ہیں ان تمام پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ حضور خود فرما رہے ہیں، سمجھنے کی بات کہ حضور فرما رہے ہیں کہ جتنے لوگ یہ کام کرتے ہیں، اس میں ملوث ہوتے ہیں، اس پروسیس میں ملوث ہوتے ہیں، ان تمام پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور ایک بڑی وعید ہے اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ آقا فرماتے ہیں کہ شراب کا عادی اگر اسی عادت پر مر گیا، یعنی اللہ سے اس نے معافی نہیں مانگی اور اسی حالت میں یعنی شرابی بن کر ہی وہ فوت ہو گیا، تو وہ اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ وہ بت پرست ہوگا، یعنی بت پرستی کی حالت میں، یعنی ایسا ملے گا کہ جیسا اس نے بت پرستی کی ہو، اس نے شرک کیا، اس نے ایسی گندگی کی ہو کہ وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا، تو اسی حالت میں وہ اللہ سے جا ملے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا بڑی وعید ہے کہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے بندہ اگر وہ شراب کا عادی ہے اور اسی میں مر گیا۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ، دیکھیے یہ سمجھنے کی بات ہے، جتنے ایسے کئی احادیث ہے کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو بتا رہے ہیں کہ تم رک جاؤ، شراب پینے سے رک جاؤ، اللہ نے اس کو حرام کر دی گئی، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے اوپر جو ہے نا حلال نہ کر لو اور اس کے عادی نہ بن جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ نے کہا کیا تم رک گئے ہو؟ لیکن ہم کو سوچنا ہے کہ کیا ہم رک گئے ہیں؟ کیا خاص طور سے کیا ہمارے شہر میں اس چیزوں کو بند کرایا جا رہا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سنت ہے کہ شراب سے لوگوں کو روکا جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ ایسا انتظام کریں کہ ایسی کمیٹیز بنائیں کہ جس میں شراب سے بچنے کے لیے یا جتنے یہ جو نشے کی جو چیزیں ہوتی ہیں، ڈرگز ہوتی ہیں، یا پھر جتنی یہ جو سبسٹنسز ہوتے ہیں جس سے نشہ ہوتا ہے، لوگ بہک جاتے ہیں اور بدمست ہو جاتے ہیں، ایسے چیزوں سے خاص طور سے ہماری نوجوان نسل کو، کیونکہ ایک ٹرینڈ چلا رہا ہے اور یہ بہت بڑی سازش ہے، اور یقیناً شیطان کھلا ہے اور وہ بھٹکانا چاہتا ہے، خاص طور سے حضور کے غلاموں کو یہ سوچنا ہوگا
کہ ہم جب میلاد میں جو ہے نا باہر نکلتے ہیں اور آقا کے نام کے نعرے لگاتے ہیں تو ہم کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ کیا ہم ان چیزوں سے بھی بچ رہے ہیں جس سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان تمام چیزوں سے کیا ہم بچ رہے ہیں؟ یہ بھی تو سوچنا ہوگا۔ صرف نعرے لگائیں گے، صرف یہ دعویٰ کریں گے ہم عاشق رسول ہے، ہمیں جو ہے نا موت بھی قبول ہے، یہ نعرہ تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، کیونکہ یہ دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہے، لیکن کیا ہماری سیرت، کیا ہماری زندگی اس چیز کی دلیل دے رہی ہے کہ ہم سچے عاشق رسول ہیں؟ کیا ہم یقیناً عاشق رسول ہیں؟ کیونکہ دعویٰ یہ دلیل پوچھتا ہے، اور دلیل ہم کو دینی ہوگی ان تمام چیزوں سے بچ کر، یہ تمام چیزوں سے ہم کو اجتناب کرنا ہوگا، رکنا ہوگا، جس سے حضور نے رکایا ہے۔ الغرض ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور ایک روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من زنا او شرب الخمر نزع اللہ منہ الایمان کما یخلع الانسان القمیص من رأسہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے زنا کیا اور جس نے شراب پیا، اللہ تعالی اس کے ایمان کو اس طرح نکال دیتا ہے۔ آپ دیکھیے بات ایمان پہ یاری، بات ایمان پہ یاری، ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالی اس چیز کو ناپسند فرماتا ہے۔ حضور اس چیز کو ناپسند فرماتے ہیں کہ بات سیدھا سیدھا آپ کے ایمان پہ آ رہی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ شرابی اور زانی کے دل سے ایمان کو اس طرح نکال دیتا ہے جس طرح انسان سر سے قمیص کو اتار دیتا ہے۔ جیسا قمیص سر سے اتر جاتی ہے، آدمی خود لے کر اس کو اتار دیتا ہے، اسی طرح ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ تو بات ایمان پر ہی آ رہی، ہم کو سمجھنا ہے مومن رہنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں سے بچنا ہوگا۔ اور پھر کئی احادیث ہے، لیکن یہ پھر آخری حدیث اس تعلق سے، شراب کے تعلق سے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسند احمد کی یہ حدیث ہے کہ 3 قسم کے لوگ، اب یہ دیکھیے کنیکشن ہے شراب کا اور زنا کا۔ ہم نے پہلے بھی سنا کہ کیسا ایک زانی اور شرابی کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ایمان نکال دیتا ہے، تو اس حدیث میں بھی زنا کا اور شراب کا تعلق ہے کہ شراب اور زنا یہ دونوں کے بیچ ایک لنک ہے، کہ حضور فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ایک وہ جو شراب کا عادی ہوگا، دوسرا وہ جو رشتہ توڑنے والا ہوگا، اور تیسرا جو جادو کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ اور عادی شراب یعنی کہ جو شراب کا عادی ہے، شراب کی جس کو عادت ہے یا نشہ کرنے کی جس کو عادت ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کئی الگ الگ قسم کے جو ہے نا لوگ نشے کر رہے ہیں، کیسے نشہ کرنے کے نئے طریقے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر نشہ کرنے والا اس کو اسی عادت میں موت آ جائے، شراب پینے والا یا نشہ کرنے والا اس کو اسی عادت میں موت آ جائے اور اس نے توبہ نہیں کی، تو اب کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ اسے نہر غوطہ سے پلائے گا۔ ایک نہر ہے، جب ان سے سرکار سے پوچھا گیا کہ یہ نہر کیا ہے یا رسول اللہ، یہ نہر غوطہ کیا ہے، تو آپ نے جواب دیا وہ ایک نہر ہے جو زانیہ عورتوں کی شرمگاہوں سے جاری ہوگی، اور ان کی شرمگاہوں کی جو جتنی بو ہوگی وہ اہل جہنم کے لیے باعث اذیت ہوگی۔ استغفر اللہ، کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو شراب پینے والا ہوگا اس کو اللہ سبحانہ و تعالی ایک نہر سے پلائے گا، اور وہ نہر کیا ہوگی کہ وہ زانیہ عورتوں سے، یعنی جو عورتیں زنا کرتی ہیں، جو عورتیں بدکاری کرتی ہیں، ان عورتوں کی شرمگاہوں سے ایک لکوڈ باہر نکلے گا، اور وہ جو گندگی باہر نکلے گی، اس گندگی کو اللہ سبحانہ و تعالی ان شرابیوں کو پلائے گا، ان شرابیوں کو پلائے گا، ان نشہ کرنے والوں کو اس نہر سے پلائے گا۔ تو پتہ چلا کہ شراب اور زنا میں ایک تعلق ہے کہ بندہ جب شراب پیتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ زنا کے بھی قریب جاتا ہے، اور زنا شروع سے ہی اسلام میں
اس کو ناپسند کیا گیا ہے. ایون اسلام نے کہ اس کو انسانی عقل نے، یعنی اسلام سے پہلے بھی، اور جب جو یہودی تھے، جو عیسائی تھے، ان کے پاس بھی اس چیز کو ناپسند کیا گیا ہے کہ زنا ہر دور میں یہ گندگی ہے. اور اسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. کیوں؟ کیونکہ یہ فحش ہے، یہ فحش کاری ہے، یہ بہت بری برائی ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ بہت برا راستہ ہے کہ تم گندگی، یہ ایسی گندگی ہے کہ یہ سب سے برا راستہ ہے. اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ زنا کرنے والوں کے لیے فرما رہا ہے کہ جتنے زانی عورتیں ہیں، زنا کرنے والی عورتیں ہیں اور مرد ہیں جو اگر کنوارے ہیں، جن کی شادی نہیں ہوئی ہیں، تو اے حبیب پاک ان کو آپ جو ہے نا سزا دیں. کون سی سزا؟ کہ ان کو 100 کوڑے ماریں، ان کو 100 جلدہ، کہ ان کو 100 کوڑوں کی سزا دیں. اور پھر جو ہے نا شادی شدہ عورتیں ہیں اور شادی شدہ مرد ہیں جو زنا کرتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ سزا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا ہے کہ ان کو ایسی سزا دی جائے کہ ان پر پتھروں کی جو ہے نا برسات کی جائے، ان پر پتھر برسائے گئے اور ان کو جو ہے نا رجم کی یہ حد جاری کی جائے. یہ یعنی کہ رجم اس کو کہتے ہیں کہ جب پتھر مارتے ہیں تو اتنے پتھر برساتے ہیں کہ آدمی کی موت واقع ہو جائے. اتنا سخت جو ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قانون ہے زنا کو لے کر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو رحیم اور کریم ہے، اس آیت میں فرما رہا ہے کہ آپ جو ہے نا ان پر رحم نہ کریں. اسلام کے تعلق سے ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے. اور جو شادی شدہ لوگ ہیں جو زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کو تو پتھر برسا کر ان کو مار دیا جائے، اور جو غیر شادی شدہ ہے ان کو 100 کوڑے مارے جائیں. افسوس افسوس، آج یہ بھی گناہ ہمارے معاشرے میں پھیلتا جا رہا ہے. اور پھر صرف ایسا نہیں کہ جو ہے نا زنا یہی ہے کہ بندہ جو ہے نا صرف کسی غیر کے ساتھ جو ہے نا بدفعلی کرے. زنا کی قسمیں ہیں اور کئی چیزیں ہیں جو زنا میں شامل ہوتے ہیں. کیسے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، مومنین کو یہ حکم دے رہا ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکیٰ لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے، مومنین سے فرما دیجئے. کیا فرما دیجئے؟ کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذالک ازکیٰ لہم، تو یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ واللہ ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہ بے شک اللہ اس چیز سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. اب یہاں رک کر میں نوجوانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. نگاہوں کو نیچی رکھو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اور صرف یہ مومنین مردوں کے لیے نہیں، آگے پھر اسپیسیفکلی اللہ سبحانہ وتعالی عورتوں کے لیے بھی کہہ رہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. کہ اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف یہ ڈاؤٹ نہ رہ جائے کہ یہ صرف یہ حکم جو ہے نا مردوں کے لیے ہے. نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورتوں کو بھی اس میں شامل کیا. عورتوں کے لیے بھی اسپیسیفکلی الگ سے یہ حکم نازل ہوا کہ عورتوں سے بھی، مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور جو ہے نا یہ گندگی سے دور رہیں. اسی چیز میں پاکیزگی ہے اور اللہ باخبر ہے، ہر چیز سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دور، میں نے پہلے کہا کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور یہ اسکرولنگ کا دور ہے. بندے جو ہے نا ہمارے ہر ایک کے پاس سیل فونز ہے، ہر ایک کے پاس جو ہے نا انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، اور سب پر ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ ریلز آتے ہیں، شارٹس آتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے ویڈیوز ہوتے ہیں جس کے بندے عادی ہو گئے ہیں کہ گھنٹوں تک لوگ اس کو اسکرول کرتے رہتے ہیں. اور اس چیز سے کوئی نہیں بچا، اس سے کوئی نہیں بچا. ہر کوئی
اس چیز میں ملوث ہے، ہر کوئی اس چیز کا عادی ہو چکا ہے، اس کا جو ہے نا اس کے لوگ ایڈکٹڈ ہو چکے ہیں سوشل میڈیا کے، خاص طور سے ان ریلز کے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب بندہ سکرول کرتا ہے تو اس سکرولنگ کے دوران ایسی فحش جو ہے نا ویڈیوز بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں کہ اگر اس کے بڑے جب اگر بچے دیکھ رہے ہیں تو اگر بڑے ان کی جو ہے نا نگرانی نہ کرے اور وہ فون دے دے ان کو، تو پھر وہ بچہ اسی کو دیکھتے چلا جاتا ہے اور اس کا ایک سیٹنگ ہے کہ یہ الگورتھم رہتا ہے کہ اگر بندہ جو ہے نا کوئی ایک ویڈیو ہے جس کو بار بار دیکھ رہا ہے اور اس پر جو ہے نا پھر اس پر وہ ٹیپ کرتے جاتا ہے، تو پھر اس کو وہی ویڈیوز، اسی قسم کے ویڈیوز وہ لا کر اس پر پہنچا دیتا ہے، تو وہ بندہ پھر اسی طرح کے جو ہے نا ویڈیوز کو دیکھتا چلا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پھر بندہ فحش عادتوں کی طرف جاتا ہے۔ اب صرف جیسا کہ جو ہے نا اللہ فرما رہا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، کیونکہ نگاہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ایلچی ہوتی ہے، کس کی؟ وہ ایجنٹ ہوتی ہے زنا کی۔ اس لیے اللہ نے پہلے اپنے نگاہوں کی حفاظت سے جو ہے نا نگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، اور پھر کہا کہ شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اس کے بعد پھر بندہ جس چیز میں ملوث ہوتا ہے، کوئی بھی چیز جس سے شہوت کو جو ہے نا خوشی ہوتی ہے اور شہوت کو تسکین ہوتی ہے، اور پھر بندہ گندے کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے اور بدفعلی کرنا شروع کرتا ہے۔ اگر میں اور کھل کے کہوں تو جب یہ دیکھتے ہیں جو ہے نا بچے ان چیزوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ جو ہے نا دوسری سائٹس کی طرف جاتے ہیں، اور کوئی جو ہے نا اس چیز سے یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، ہر کوئی اس چیز میں ملوث ہے، ہر بچہ اس چیز میں ملوث ہے۔ اسی لیے بڑوں کی جو ہے نا بڑوں کا فرض ہے، یہ ہمارے بڑوں کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کی نگرانی کریں۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ وتعالی کل کے دن آپ کو پوچھے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں کا ہر ایک کیا ہے؟ گارڈین ہے، تم میں کا ہر ایک چرواہا ہے، اور تمہارے اس سبجیکٹ کے تعلق سے کہ جس چیز کے لیے تم ریسپانسیبل ہو اس کا سوال کیا جائے گا۔ ایک بادشاہ ہے تو پھر اس کے رعایا کے تعلق سے اس کا سوال کیا جائے گا۔ کل بروز قیامت اگر کوئی شوہر ہے تو بیوی کے تعلق سے، بچوں کے تعلق سے اس کا سوال کیا جائے گا، باپ ہے تو اس کے بچوں کے تعلق سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن کہ تم نے ان کو ان چیزوں میں ملوث ہونے دیا اور ان کو روکا نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اور ایک جگہ فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لیکن افسوس ہم اپنے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ افسوس کہ ہمارے مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دیتے ہیں، ٹیبس دے دیتے ہیں، اور بچہ سکرول کیے جا رہا ہے اور وہ اپنے کام میں مصروف ہوتی ہے، اور بچہ کب یہ فحش جو ہے نا ویڈیوز دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر جب یہ عادی ہوتا ہے، تھوڑا بڑا ہوتا ہے، شعور ہوتا ہے، تو پھر گندے سائٹس کی طرف جاتا ہے اور پھر بدفعلیاں کرنا شروع کر دیتا ہے اور گندے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں اب اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن آپ تمام کو اس چیز کا علم ہے کہ کیا کام ہوتا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ جیسا اللہ فرما رہا ہے کہ ان چیزوں سے رک جاؤ، شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ جتنے چیز ان چیز میں آتے ہیں کہ جو ہے نا ہاتھ سے اگر کوئی حرکت کی جا رہی ہے، اپنے شہوت کی تسکین کی جا رہی ہے، وہ بھی اسی حکم میں آتا ہے کہ رک جاؤ، شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور پھر سورۃ المؤمنون میں اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، کہ اگر مومنوں تم کو کامیاب ہونا ہے، if you want to be successful، تو کیا کرو؟ تم جو ہے نا ان چیزوں کا یہ پوری لسٹ ہے اللہ سبحانہ وتعالی جس میں بیان کیا، لیکن میں اس میں ایک آیت کو پڑھ رہا ہوں کہ والذین هم لفروجهم حافظون، کہ وہ لوگ وہ ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ کامیاب ہونا ہے تو شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہوگی، کامیاب ہونا ہے تو یہ گندے کام سے بچنا ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا رزلٹ اچھا نہیں ہے، غیر قوم ہیں یا غیر لوگ ہیں
جن کے جو ہے نا جو دیکھتے ہیں کہ جو ٹاپرز ہوتے ہیں، اپنے کالج کے ٹاپرز ہوتے ہیں، اسٹیٹ جو ہے نا لیول پہ وہ ٹاپ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس اکا دکا الا ماشاء اللہ اکا دکا ہے جو ٹاپ کرتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ایک تو سب سے بڑی یہ وجہ ہے کہ یہ جو موبائلز ہے اور جو اس میں جو فحش کاری ہوتی ہے، یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ ہم کو اس سے بچنا ہے، اور یہ میں صرف ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت اس کی شاہد ہے کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ تم اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو، تم اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کو جو ہے نا اپنے جھکائے رکھو، گندی چیزیں نہ دیکھو، کیونکہ وہ ایجنٹ ہوتی ہے گندے کاموں کی طرف لے جانے کے لیے۔ اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ جب یہ دو کام کر لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب یہ کام سے جو ہے نا بندہ بچے گا، ان گندے کاموں سے جو ہے نا بندہ بچے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کر دے گا۔ الغرض کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بچنے کا حکم دے رہا ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زانیوں کے لیے جو وعیدیں آئی ہیں اور زانیوں کے لیے جو ہے نا سزائیں ہیں، جو عذاب ہے، ان تمام چیزوں کو کئی احادیث میں بیان کیا۔ یوں تو کئی احادیث ہے، لیکن کیونکہ پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ شرابی اور جو ہے نا جو زنا کرتا ہے، جو شراب کا عادی ہوتا ہے، جو چوری کرتا ہے، ان سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ ایمان کو چھین لیتا ہے، اور جو کوئی زنا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کی طرف دیکھتا نہیں ہے۔ کل بروز قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے روز قیامت نہ اللہ کلام کرے گا، یعنی اللہ بات بھی نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی انہیں پاک اور صاف کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی رحیم کریم ہے، لیکن قیامت کے روز ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی طرف اللہ دیکھے گا بھی نہیں، جن سے اللہ بات بھی نہیں کرنا پسند کرے گا، ان کو پاک اور صاف بھی نہیں کرے گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہے بوڑھا زانی، جو شخص زنا کرتا ہے بڑھاپے کی حالت میں، اور جو جھوٹا بادشاہ ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، اور ایک ہے متکبر فقیر، جو تکبر کے ساتھ جو ہے نا مانگتا ہے۔ تو ایسے شخص کی طرف اللہ دیکھتا بھی نہیں ہے، یعنی کہ جو شخص زنا میں ملوث ہوتا ہے، جو یہ گندے کاموں میں ملوث ہوتا ہے۔ کہ حضور جب معراج شریف تشریف لے گئے تو یہ عذاب بھی آپ نے دیکھا وہاں پر، کہ ایک بڑا تندور ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ایک بڑا تندور ہے جس میں لوگ ہیں، اور وہ جو ہے نا نیکڈ ہے، اس میں جو ہے نا لوگ برہنہ ہے، نیکڈ ہے، اور اس تندور کا منہ اوپر سے تنگ ہے اور نیچے سے کھلا ہے، اور لوگ لٹکے ہوئے ہیں، برہنہ اس تندور میں لٹکے ہوئے ہیں، اور زور زور سے چیخیں مار رہے ہیں، پکار رہے ہیں، درد اور جو ہے نا تکلیف سے چیخ رہے ہیں، اور اس آگ کی حالت ایسی ہے کہ وہ آگ جو ہے نا اس کو ان لوگوں کو اوپر اٹھا رہی ہے۔ اس تندور میں وہ آگ ایسی جو ہے نا ایسی تیز ہے کہ اس کو اٹھا رہی ہے، ان لوگوں کو اٹھا رہی ہے، اور جب وہ اوپر چلے جاتے ہیں تو وہ آگ نیچے بیٹھتی ہے، اور وہ پھر اس تندور میں آ کر گر جاتے ہیں، اور پھر بس ان کو یہ سزا ہوتے چلے جا رہی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہے کہ جس کو ایسی خطرناک سزا ہو رہی؟ جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو زنا میں مبتلا ہوتے تھے، یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں، ان کے لیے یہ عذاب ہے، یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ اکبر! کہ تندور میں اللہ ڈالے گا اور ان کو جلا دے گا۔ اور پھر ہم نے وہ جو حدیث سنی کہ جو ہے نا جو شراب پیے گا اس کو زانیہ عورتوں کی شرمگاہوں سے ان کو پلایا جائے گا، اور روایت میں ہے کہ اس کی بدبو ایسی ہوگی کہ جس سے جہنمی پریشان ہوں گے، تو اتنی گندی اور بدبودار شے اس کے جو ہے نا شرمگاہ سے نکلے گی۔ تو یہ سخت وعیدیں ہیں، اس سے رکنا ہوگا، اس سے بچنا ہوگا، اور دنیا اور آخرت میں یہ ذلت اور رسوائی کا سبب ہے۔ یہ گندگی ہے۔ آدمی جو ان چیزوں میں ملوث ہو جاتا ہے تو پھر وہ دنیا میں بھی ذلیل رہتا ہے، آخرت میں بھی وہ رسوا رہتا ہے، اور دنیا میں بھی اس کے لیے ناکامی ہے، آخرت میں بھی وہ ناکام رہتا ہے۔ کہ
یہ تمام جو گناہیں ہیں بطور خاص یہ دو گناہ شراب نوشی اور زناکاری، یہ ایسے گناہ ہے کہ جس سے بندہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے، جس سے بندہ جو ہے نا تمام کی نظروں میں گر جاتا ہے، اور دنیا میں بھی اس کے لیے نقصانات ہے کہ جو شراب پیتا ہے اس کو جو ہے نا کئی قسم کی بیماریاں ہو جاتے ہیں، اس کے جسم میں خون نہیں بنتا، وہ وقت سے پہلے جو ہے نا بیمار ہو کر بوڑھا ہو کر مر جاتا ہے، اور پھر لوگوں کی نظروں میں وہ ذلیل بھی ہو جاتا ہے۔ اور پھر زنا تو زنا ہی ہے، وہ تو بدکاری ہی ہے، وہ تو برا ہی راستہ ہے، اللہ فرما رہا ہے وساء سبیلا، وہ تو فحش ہے، گندی برائی ہے، وہ تو برا ہی راستہ ہے۔ یقیناً جو اس میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر وہ تو دنیا میں بھی تو ذلیل ہوتا ہی ہے، آخرت میں بھی اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں، اس کے چہرے سے نور چلا جائے گا، اس کی روزی سے برکت اٹھ جائے گی، اور پھر دنیا میں بھی جو ہے نا وہ ناکام رہے گا، قیامت میں بھی ناکام رہے گا۔ اور پھر ہم کیا صورت دکھائیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت میں، اس کو سمجھنا ہے۔ اور جیسا میں نے عرض کی کہ ہم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ اپنے بچوں کی نگرانی کریں، اپنے بچوں کو گندی صحبتوں سے بچائے، اور جب کبھی بھی ان کو اگر آپ فون دے رہے ہیں، ٹیبلٹس دے رہے ہیں، تو اس کو نگرانی کرے، ان کی نگرانی کرے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، ان کے براؤزرز کو سرچ کریں، ان کی ہسٹری کو سرچ کریں کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، اور پھر ان سے سوال کریں تم نے یہ کیوں دیکھا۔ ان کی گرفت کرنی ضروری ہے، ورنہ آپ کو وہ جہنم میں لے کر چلے جائیں گے۔ کیوں اللہ فرما رہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، صرف اپنے آپ کو نہیں بچاؤ بلکہ اپنی اولاد کو بھی، اپنی فیملیز کو بھی بچاؤ۔ اور اس سے بچنا ہے تو ہم کو تعلق جوڑنا ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے۔ کیوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پاکی ہے، جو ان سے قریب ہو جاتا ہے، جو پاکی کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر وہ ناپاکیوں سے دور ہو جاتا ہے۔ بطور خاص یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ درود پاک کی کثرت کریں، درود پاک کی کثرت کریں۔ کل قیامت کے دن یہ نہ ہو کہ ہم یہ گندے گناہوں میں ملوث رہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ وتعالی ہماری طرف دیکھے بھی نہ، ایسا نہ ہو۔ ہم درود پاک کی کثرت کریں گے تو حدیث شریف میں ہے کہ ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ، کہ بے شک قیامت کے دن وہ شخص مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ تو دنیا میں درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب چرچا کریں، خوب چرچا کریں۔ کیوں؟ یہ چرچا کرنا ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ اور میں دارالعلم کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس زبردست جو ہے نا پروگرامز کو منعقد کیا جا رہا ہے، اور انہی کے توسط سے تمام عالم اسلام کو میلاد پاک کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، آقا کا میلاد ہوتا رہے گا، آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔